وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ عالمی مالیاتی اصلاحات اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ عالمی امن، سلامتی، فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ تمام شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے خطاب۔ کہا کاروبار میں سہولیات دینے پر توجہ دے رہے ہیں، کارپوریٹ حلقوں کی تجاویز کو بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ SIFC اعلیٰ سطح کی ون ونڈو ایجنسی ہے۔ SIFC کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، مسائل کا فوری حل اور سہولت کاری کے ذریعے منصوبوں پر عمل تیز کرنا ہے۔ تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کی وضاحت پر نظر ثانی کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، فیصلے پر عمل میں تاخیر ہم نے نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی 14 ستمبر کی وضاحت کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان آئینی اداروں کی بہتری کے لیے تعاون کریں گے۔ آئینی عدالتیں وقت کی ضرورت ہیں۔ دنیا بھر میں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں۔ اس وقت ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سندھ حکومت NFC ایوارڈ میں مزید بہتری چاہتی ہے۔ IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں پر سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ کا حصہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ میں شامل۔ PTI نے راولپنڈی میں جلسے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے بھی درخواست واپس لے لی۔ اب 28 ستمبر کو جلسے کی بجائے راولپنڈی میں احتجاج ہوگا۔ بلین ٹری منصوبے میں اربوں کی کرپشن ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی کے PTI پر وار، بولے صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ PTI نے صوبے میں تعلیم کا نظام تباہ کر دیا۔ BRT منصوبے کی رپورٹ پر صوبائی حکومت کیا کہے گی؟ قومی خدمت کا سفر تیز سے تیز تر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پرعزم۔ FIA کو امریکی FBI کے معیار کا ادارہ بنایا جائے گا۔ محسن نقوی سے امریکی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ وفد کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ FIA پاکستان کا انتہائی اہم تحقیقاتی ادارہ ہے۔ INL کے تعاون سے FBI کی طرز پر متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ منشیات بہت بڑا چیلنج ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو متحد ہونا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا اعلان، کہتے ہیں منشیات فروشوں کو معافی نہیں ملے گی۔ بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ وفاق سے بات کی جائے گی، ہر صوبے اور وفاق میں فیوژن سینٹر بننا چاہیے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکار غائب ہو گئے۔ معطل SHO سندھڑی اور سب انسپکٹر CIA پولیس لائن سے غیر حاضر۔ معطل ہونے والے 6 اہلکار بھی پولیس لائن سے غائب ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری وزارت دفاع مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تقرر 2 سال 3 ماہ کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ تک ہے۔ تقرری 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک شمار ہوگی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل۔ مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارش۔ لاہور میں بھی بادل جم کر برسے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد، اٹک، خوشاب، میاں والی میں جل تھل ایک ہو گیا۔ بھمبر، آزاد کشمیر میں بھی بادل برس پڑے۔ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔
कैनेडियन वज़ीर आज़म की कुर्सी बच गई। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। करारदाद की हिमायत में 120 जबकि मुखालफत में 211 वोट डाले गए। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और हाउसिंग सेक्टर में चैलेंजेस का सामना है। बुलंद-बाला पहाड़, सरसब्ज वादियां, बहते चश्मे और गुनगुनाती आबशारें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सैर व सयाहत के लिहाज से ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो अपनी कुदरती खूबसूरती की बिना पर पूरी दुनिया में मशहूर है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लैंड टीम का 33 रुकनी दस्ता 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। टीम के 16 अरकान के साथ 17 कोचिंग स्टाफ शामिल। इंग्लिश टीम 3 अक्टूबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों टीमें 7 अक्टूबर से पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगी। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन का टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश में अलविदाई टेस्ट की इजाजत नहीं देता तो भारत के खिलाफ टेस्ट आखिरी होगा। मीरपुर में आखिरी टेस्ट खेलने की ख्वाहिश का भी इजहार। अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने निकाह के कई माह बाद शौहर को मदाहों से मिलवा दिया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शौहर के हमरा नई तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा किंजा हाशमी की एक और भारतीय म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गई। भारतीय गुलकार जोश का गाना तेरे बिना ना गुजारा रिलीज होते ही छा गया।